الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأبرياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان آیات بینات کی روشنی میں وہ کلمات کہنے کی توفیق بخشے جو اس کی بیان کردہ حقیقتوں کے مطابق ہوں، اور جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے کلمات سے بچا کے رکھے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، یا ان کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو۔ عیسوی سال جسے ہم عیسائیوں کا سال کہتے ہیں، اس کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے تسلیس کے پجاری العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے اپنے مذہب کی رسومات کو ادا کرتے ہوئے 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں۔ چونکہ ان کا تمام تر معاملہ، اس بارے میں ان کا تمام تر عقیدہ اور ان کی تمام تر روایات پوری طرح سے اسلام کے اور قرآن و سنت کے متصادم ہیں۔ اس لیے کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ بات آپ کو سمجھائی جا سکے کہ ان کا جو یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ حق اور سچ وہی ہے جو قرآن نے کہا اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ جب محمد کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھا، اس وقت آسمانی مذاہب کی جو باقیات تھیں، جنہیں کچھ نہ کچھ ٹچ تھا آسمانی مذاہب کے ساتھ اور وحی الہی کے ساتھ، وہ دو تھے، ایک یہودیت اور ایک نصرانیت۔ لیکن بد نصیبی یہ ہوئی کہ دونوں کی دونوں وحی الہی کا نام استعمال کرنے کے باوجود عقائد و نظریات میں وحی الہی کے متصادم عقائد کو اپنی زندگی اور اپنے ایمان کا حصہ بنائے رکھتے ہیں۔
چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ کی سچی وحی لوگوں کو سنائی، پیغام پہنچایا، اس پیغام میں جہاں مشرکین مکہ کے شرک والے عقیدے کا رد تھا، وہیں اللہ تعالی نے ان آسمانی مذاہب کے دعوے داروں کی قدیمی کھولی اور یہ بات بیان کر دی، ان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے اور ان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو پہلے بتاؤں، آپ کو یہ پتا ہوگا ایمان اور عمل یہ جو دو چیزیں ہیں ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا لازمہ ہے، حصہ ہے، جز اعظم ہیں، جز لازم ہیں۔ ایمان نہ ہو عمل ہو نجات ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ اعمال نہ ہو ایمان ہو نجات ممکن ہے؟ پہلی صورت میں نجات ممکن نہیں، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، بنیاد ختم تو اوپر کھڑی عمارت بھی ختم۔ دوسری صورت میں جب ایمان ہے عمل نہیں ہے تو یہاں کسی نہ کسی صورت نجات کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، جسے حدیث میں یہ بیان کیا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کما قال علیہ السلام، میں جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اعمال کی کمی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، یا ممکن ہے کہ اعمال کی کمی کی سزا بندے کو ملے اور سزا مکمل ہونے کے بعد اس جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن خدا نخواستہ ایمان اور عقیدے میں اگر بگاڑ پیدا ہو گیا، وہاں کام خراب ہو گیا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے شرک کے معاملے میں صاف طور پر اعلان کر دیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اور وہ اس پہ مر گیا، یوں سمجھ لو وہ تباہی اس کا مقدر ہو گئی کہ جہنم کا ایندھن ہمیشہ ہمیشہ کا بنا اور جنت کے دروازے اس کے اوپر حرام کر دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ اس لیے قرآن مقدس کی جو ابتدائی محنت تھی نا، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی محنت تھی نا، 13 سال وہ عقیدے کی محنت تھی، اور سب سے پہلا جو بنیادی پیغام تھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور اکٹھا کر کے پوچھا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے بتاؤ میری زندگی میں تم مجھے سچا محسوس کرتے ہو یا کہیں کوئی ایسا معاملہ بھی ہے جو سچ کے خلاف ہو؟ تو سب نے بیک زبان کہا فجربنا کبیرا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بڑی مرتبہ آپ کو آزمایا ہے لیکن آپ میں سوائے سچائی کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور وہ صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے سچے ہیں، دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہیاں دیتے ہیں، دشمن تو دشمن رہے، رب کائنات خود ان کی سچائی کی گواہیاں دیتا ہے۔ وہ سچے پیغمبر جب کائنات کا سب سے بڑا سچ لوگوں کے سامنے نکھار کے پیش کرتے ہیں تو مسئلہ یہی تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے نسل انسانی کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہی ہے اگر اعمال صالحہ میں کوئی کمی ہو گئی ممکن ہے نجات ہو جائے، لیکن اگر بنیادی طور پہ جو ایمان ہے، ایمان میں اگر خرابی ہو گئی، شرک کرتا کرتا بندہ مر گیا، کفر کرتا کرتا بندہ مر گیا،
تو مرنے کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے. ہمارا اور نصرانیوں اور یہودیوں کا جو بڑا اختلاف ہے جو اسلام کی ابتدا میں نزول قرآن کریم سے لے کر کے اب تک ہے، وہ سب سے پہلا اختلاف ہمارا ہوگا اللہ کی توحید کے مسئلے میں. ہمارے ہاں توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں توحید کا مسئلہ بنیاد ہے. اس بنیاد کے بغیر نہ نماز والی عمارت قائم رہتی ہے، نہ روزے والی عمارت قائم رہتی ہے، نہ صدقات قائم رہتے ہیں، نہ حج کام آتا ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد کا ہر ایک دل میں اتر جانا، بیٹھ جانا، یقین کے ساتھ دل میں موجود ہونا اس طرح ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے انسانی جسم میں روح ضروری ہے. روح ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے. یوں عقیدہ توحید ختم ہو جائے خدا نخواستہ تو ایمان ختم. اب عقیدہ توحید کی جو بنیاد ہے رب کائنات شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہے نا یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام. اے میرے محبوب پیغمبر، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور آیت آپ کو سناؤں اس کے بعد پھر یہ سناؤں. اے میرے سونے کے محبوب پیغمبر آخواں نالو کانو تسی جب منو پوچھ دیو میرا دین کیڑا ہے، منو جب پوچھ دیو میں کی لے کے آیا، منو جب پوچھ دیو میں کی بیان کا کرنا وا، کیڑی شاید میں دعوت پہ دینا وا. پہلی تے گل ہے ساریاں گلاں تواڈے سامنے باندھے نے کیونکہ میں دن بھی اللہ کی توحید کے مسئلے بیان کرنا وا تے رات کو بھی بیان کرنا. لیکن پھر بھی اگر تم شک ہو جائے میرے دین دے وچ کہ میرا دین کیڑا ہے، آؤ پھر میں تمہیں دین دساں میں محمد دا دین کیڑا ہے. سورہ یونس 11 سے 12 سورہ یونس کا آخری رکوع. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. سبحان اللہ. اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، سمجھنے میں کوئی کمی لگی لگی، صحیح طرح سمجھ نہیں دے ہوندا پیا، آؤ میں تم کھل کے دساں میرا دین ہے بے میں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں دے کرتا. میں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں دے کرتا. اور سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا گلاں سورہ یوسف 13 سے 12 سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. سبحان اللہ. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے میرے محبوب پیغمبر فرماؤ نہ تسی انہاں لوکاں نوں میں کہوں دستا جے پیا میری راہ ہے جے میں اللہ کے سوا کسی اور دی پوجا نہیں دے کردا. تے جڑا جڑا بندہ میری راہ دا پیروکار ہے، جڑا جڑا بندہ میری راہ دا تابعدار ہے، جڑا جڑا بندہ میں محمد دا محبت دا تابعدار ہے، اونی دیر تک وہ محبت دا سچیاں نہیں ہو سکتیاں جنی دیر تک وہ زندگی وچ غیر اللہ دی پوجا مکنا جان. غیر اللہ دی پوجا ہوئے پھر بندہ کہ جی میں حضرت محمد کریم علیہ السلام دا غلام. غیر اللہ دی پوجا ہوئے پھر بندہ کہ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منن والا. بھائی کوئی اور راہ اپنا سکتا ہے؟ حضرت محمد کریم علیہ السلام دی راہ دے وچ غیر اللہ دی پوجا دی کوئی گنجائش نہیں.
غیر اللہ دی پوجا اے بھی ہے دکان نو بندہ معبود بنا لے غیر اللہ دی پوجا اے بھی ہے مکان نو بندہ معبود بنا لے دکان نو بندہ معبود بنا لے خواہش نو بندہ معبود بنا لے پیسے نو بندہ معبود بنا لے زنانیاں نو بندہ معبود بنا لے جائیداد نو بندہ معبود بنا لے جی میری زندگی میں جائیداد معبود نہیں نہ بن سکتی جی میری زندگی میں زنانیاں معبود نہیں نہ بن سکتیاں جی میری زندگی میں پیسہ معبود نہیں نہ بن سکتا ایسے طرح میری زندگی میں کوئی اللہ کا پیغمبر بھی آ جائے میں پیغمبر کے مان لگا گا پر میں معبود نہیں من لگا کیونکہ معبود مسلمانوں کا اللہ اللہ یہ کس کو شاک کہتے ہیں قرآن مجید میں هذه سبیلی ادعو الی اللہ آؤ میں محمد رستہ بیادت داری حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کہتے ہیں میرا رستہ ہے میں اپنے اللہ بل بلانا میرا رستہ ہے میں اپنے اللہ بل بلانا یہ مطلب ہے جڑا اللہ بل بلائے وہ رستہ سیدھا ہے جڑا اللہ دے بغیر کسی اور بل بلائے وہ رستہ سیدھا نہیں اگر کائنات دے وچ کسی ہور دی پوجا دا رستہ بھی ہوندا نا تے میرے یقینت کہندی ہے میرا جذبہ کہندا ہے میرا ایمان کہندا ہے توجہ ہے میرا جذبہ کہندا ہے میری عقیدت کہندی ہے میری محبتاں کہندیاں نے اگر کائنات دے وچ کوئی ہور بھی عبادت دے لائق ہوندا نا تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہستی نے انہاں دی پوجا کیتی جا سکدی انہاں دا سجدہ کیتا جا سکدا انہاں کولوں منگیا جا سکدا لیکن جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پوجا نہیں کیتی جا سکدی تے حضرت عیسیٰ دی پوجا میں کی نہیں کراں جبریل دی پوجا میں کی نہیں کراں میکائیل دی پوجا میں کی نہیں کراں شہدولہ دی پوجا میں کی نہیں کراں ساری کائنات بھر جائے حضرت شہدولہ دریائی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا لوگوں دے نال تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیراں دی خاک بھی نہیں او اونچی کملی والے او سونے اللہ دے محبوب اگر وہ معبود نہیں بن سکتے تے بھائی حضرت شہدولہ دریائی رحمت اللہ تعالی علیہ معبود نہیں بن سکتے جڑا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے اس دین وچ معبود اللہ اللہ ہے هذه سبیلی ادعو الی اللہ اے میرا رائے میں کدے بار بولاں قرآن مجید ایک اور جگہ فرماتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ کوئی چلے او دے نال ودیا گل کدی ہو سکدی ہے جڑا بلاندا ہی اللہ اللہ سانو انہاں لوکاں میں شامل کر لے جنہاں دی دعوت صرف اللہ دی دعوت ہے عبادت دی دعوت ہے صرف اللہ دی ہے اطاعت دی دعوت ہے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی ہے جتھے اے دو ہستیاں آ جان اوتھے کائنات دی کوئی دوسری شے کھلو نہیں دے سکتی اگر میں انہاں دماں دے مقابلے وچ کسی ہور نوں کھلوانا پیا ادا مطلب ہے کہ پھر میں کوئی ہور رستہ لے کے آنا پیا نبی پاک علیہ السلام کا رستہ نہیں لینا اگر تو شک ہو گیا ہے میں محمد دین ہے آؤ میں دساں میرا دین کیڑا ہے قل هو اللہ احد سبحان اللہ کہیں آکھیا ایک اللہ ایک خدا شر دا تے ایک خدا خیر دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ کئیاں نے آکھیا ایک خدا خیر دا تے ایک خدا شر دا کئیاں آکھیا نہیں جی جتھے کوئی شے نظر آ جائے اوتھے متھا ٹیک دیو اجی میں ساڈے ہندو کرتے نے تے جتھے کوئی شے نظر آئی اوتھے متھا ٹیک دیتا جتھے کوئی بکری شے دیکھی اوتھے متھا ٹیک دیتا یقین کرو بھئی اسی اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کریے تھوڑا ہے اللہ پاک نے سامنے متھا ہو دیتا ہے میرا رب دے سوا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا یہ بھی سادہ کمال نہیں دے توفیقاں کتنیاں نے اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام جس نے مسئلہ توحید جیل دے ساتھیاں نے بیان کیتا تے بیان کرنے والے کہندے نے ذالک من فضل اللہ علینا ساڈے تے مسئلہ توحید دی سمجھدا آ جانا ساڈے تے اللہ دا کی ہے فضل ہے آج اگر سانوں نے مسئلہ توحید سمجھ آیا تے میرا تہاڈا کمال نہیں کمال کدا ہے اللہ تعالی
بھئی اللہ بھی تو سانوں نال لوکاں وچ رکھ سکدا سی نا، تقسیم جو اللہ دی ہوئی ساری کرنا، لیکن اللہ نے سانوں چک کے لے آندا اوتھوں شرک والے گل بھی چک کے توحید والے نور وچ اللہ نے لے آندا ہے، اے دے اوتے پھر ساڈا شکریہ تے بندا ہے کہ اسی اپنے اللہ کا شکریہ ادا کریے۔ شکریہ اے ہی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جاؤ تے آکھو الحمدللہ رب العالمین۔ نماز شکریہ دی ایک شکل ہے، جن نے نماز نہیں پڑھنی انہیں اللہ کی دتی ہوئی توحید کا شکریہ ادا کی کرنا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں قل هو اللہ احد۔ قرآن مجید میں اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں میرے نبی جی فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کئیاں نے آکھیا دو نے، اسلام کے اندر دو نہیں ایک ہے۔ ایتھے اسی جدا ہو گئے انہاں لوکاں کو جڑے ایک کو علاوہ معبود منگدے نے، جدا ہو گئے۔ اگلی آیت اللہ الصمد، جڑا ساڈا اللہ ہے وہ بے نیاز ہے۔ میں سوکھیا دے لفظاں جو ترجمہ کر کے سمجھا سکنا، ساڈا جڑا اللہ ہے نا وہ کدی کدھر پھسیا نہیں، ساڈا اللہ کدی کدھر پھسیا، ساڈا اللہ کدی کدھر پھسیا نہیں، جڑا پھس جائے وہ الہ نہیں ہوندا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جڑا پھس جائے وہ الہ نہیں ہوندا، الہ وہ ہوندا ہے، معبود ہوندا ہے جڑا کدی پھسیا نہ ہوئے تے پوری کائنات دے وچ جڑا کدی کسے مشکل وچ نہیں نہ پھسیا وہ صرف اللہ ہے۔ اور بے نیاز کا ایک اور معنی میں عرض کراں اللہ کرے سمجھ آ جائے، بے نیاز انہوں کہندے نے پوری کائنات دے وچ کسے ایک دا کام بھی اودے بغیر نہ چل سکے، پوری کائنات دے وچوں کسے ایک دا کام بھی اونچا ہوے نیواں ہوے بادشاہ ہوے امیر ہوے غریب ہوے ولی ہوے پیغمبر ہوے پیر ہوے نبی ہوے نبیاں دا نبی ہوے او دے سوا کسے دا کام نہ چل سکدا ہوے تے او دے او دا کام ساری کائنات دے سوا چل جائے اونوں کہندے نے بے نیاز ہے۔ تے اے ہستی پوری کائنات دے وچ کون ہے؟ بھئی اے دسو ایمان نال حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم نے میدان بدر وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نو پکاریا سی کہ نہیں؟ تے پکاردا تے او اے نا جدا نہ چلدا ہوئے تے اونوں پکاردا جڑا کڈ سکدا ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام پکارن والے تے اللہ نو پکاریا جا رہا ہے، معلوم ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی مشکل اندی آ گئی کہ کڈ نہیں سن سکتے، بلانا پیا اونوں ربا سونا تو کدی نہیں پھسیا مینوں پھسے تو کڈ، اللہ نے کڈیا، پھر صرف کڈیا نہیں قیامت تک اس کڈن نوں قرآن دیاں آیتاں بنا کے محفوظ کر چھڑیا۔ گھراں وچ جا کے قرآن کھول کے ویکھیو، چوتھا سپارہ دے سورت دا نام آل عمران ہے، نوواں سپارہ ہے سورت دا نام الانفال ہے، چوتھے سپارے دا تقریباً چوتھا یا پنجواں رکوع ہے تے نوویں سپارے وچ سورت الانفال دا پہلا رکوع ہے۔ دونوں جگہ تے اللہ فرماندے چوتھے پارے وچ حد کیتی نا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِن بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ وقت تمہیں یاد ہے نا جب اللہ نے تمہاری مدد کی سی تسی کمزور سو، جڑا جملہ میں سنانا چاہتا سا نویں پارے وچ بھی اور چوتھے پارے وچ بھی دونوں جگہ تے رب کائنات نے بیان کیتا ہے، وہ جملہ ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ والوں ہوندی ہے، دے سوا کسی اور نہیں دے سکتا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونچی ہستی وچ جنوں پکاردی ہوئے انہوں کہندے نے رب، انہوں کہندے نے اللہ، انہوں کہندے نے بے نیاز پوری کائنات دے وچ اودے بغیر کسی دا کام نہیں کر سکتا، پوری کائنات دے بغیر
اس کلے دا کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا انہوں کہندے جی مزید دیکھنا ہوگا قرآن کی آیت دیکھو سورۃ الفاتر 22 12 اللہ فرماتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی تسی سارے مانگ دو تے انہاں منگدیاں دی جھولیاں بھرن والا داتا اللہ اللہ میں تفسیر نہیں پہ کرتا نہ تصریح پہ جانا میں قرآن مجید کی آیات دے سادے لفظاں میں ترجمے دی کوشش پہ کرنا ہاں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال مینوں صحیح معنی وچ بیان دی توفیق دے تسی چاہندے ہو تہاڈی آخرت خراب ہوے جے تسی نہیں چاہندے تے تہاڈی طرح میں بھی نہیں چاہندا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری آخرت بنے خراب نہ ہوے قرآن دی آیتاں غلط پڑھ کے تے قرآن دی آیتاں نے غلط ترجمے کر کے تے آخرت تے لینا غلط ہوندا ہے بھائی یہ سودے اسی نہیں کر سکتے قرآن مجید کھول کے تمہارے سامنے حوالے دے نال اس واسطے پڑھنا پیا دسنا پیا قرآن کریم نو جا کے کھول کے دیکھو انہوں یقین ہو جائے ساری کائنات دے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں اللہ تعالی جھوٹا نہیں ہو سکتا ساری کائنات دی کتاباں غلط ہو سکتی ہیں اللہ دی کتاب کبھی غلط نہیں جب اللہ دی کتاب غلط نہیں نہ ہو سکتی اللہ دی کتاب سمجھ دستی ہے بھی اللہ الصمد اللہ کے نام لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نہ او کسی دا مائی باپ دے نہ او دا کوئی مائی باپ اللہ سنے گا نہ او کسی دا پتر نہ او کسی دی دھی نہ او دا کوئی دھی پتر انہاں پتراں دیاں لوڑاں تے اونوں پیندیاں نے جڑا کمزور ہو جاندا ہوئے اللہ نے کبھی کمزور نہیں ہونا دیاں پتراں دیاں لوڑاں تے اونوں پیندیاں نے جدا کم چوکھا ود جائے اونوں لوڑ پہ جاندی ہے نال میرے کوئی وارث کروے جڑا میرا کام سنبھال لوے میرے کو سنبھالدا نہیں پیا میرا بے کائنات دی اندی کیفیت نال کبھی دو چار ہی نہیں ہویا اللہ کبھی اکیا تھکیا نہیں کوئی شے کائنات دی ایسی نہیں جڑی اللہ دی علم تو باہر ہوے کوئی شے کائنات دی ایسی نہیں جڑی اللہ دے ہاتھے وچ نہ ہوے کوئی شے کائنات دی ایسی نہیں جڑی رب کائنات دی مرضیاں دے خلاف چلدی ہوے رب کائنات پوری کائنات دا نظام انج پیا سنبھال دے کہ میرے کو اپنی زندگی دے معاملات سنبھالن لگیاں تے مشکلاں ہو سکدیاں نے پر رب پوری کائنات دا نظام سنبھال لیا کبھی غلطیاں نہیں ہوئیاں کبھی مشکلاں نہیں ہوئیاں اللہ کبھی بھولیا نہیں اللہ کبھی کھڑیا نہیں اللہ کبھی غلطیاں دا شکار نہیں ہویا جیڑے نہیں ہوندے اکو جہی زمین اکو جہی زمین دے اوتے مختلف قسم دے پودے لگے نے اکو جہا پانی پہ لگدا ہے اکو جہی دھوپ بھی لگدی ہے اکو جہی چاند دی روشنی بھی پیندی ہے موسم دے اثرات اکو جہے پہ پیندے نے کسے اوتے آم پہ لگدے نے تے کسے اوتے جامن پہ لگدے پانی نہیں ہے زمین بھی ہے ہوا بھی ہے آب و ہوا بھی ہے موسم بھی ہے سب کچھ ایک لیکن اس کے باوجود ہر ایک کا وکھرا وکھرا فنکشن ہے رب کو فنکشن بنا دیا کدی نہیں بھولیا تو ہم کو ہم کے نہیں بھول سکتے پھر بھی سمجھ نہ ہوندی ہوے تو میں قرآن دی آیت غور پڑھا اللہ کہنا ان لکم فی الانعام لعبرۃ جنہ جانوراں دا دودھ پیا پینا ہے یہ دودھ دے گلاس دے وچ بھی تیرے واسطے نصیحتاں رکھیاں نے میں دودھ دا گلاس پین تو پہلا ویکھ تے صحیح نا اے بنیا گنجے اے آیا کتھوں ہے تساں کو مجھ نو تے جا کے ٹوٹیاں نہ لاؤ تے تے سو پھا کے آئے جڑی دودھ پی کے تے تانوں دیندی ہے بھی بکری نال کوئی موٹر تے نہیں جے لائی دودھ دی جڑا دودھ پچھو پیا ہوندا ہے تے بکری سپلائی بگڑدی ہے رب کائنات کہندا ویکھ تے صحیح نظر آ کدا آستا کھٹ پر دیا مرنیا دودھ پینیاں مزے لے کے طاقتاں دے بنان دی کوشش کرنا ہے پر اس دودھ دے وچ مینوں بھی سمجھن دی کوشش کرنا تیری بکری ہوے گا تیری مجھ ہوے گا تیری گاں ہوے گا اکو جیا پیاں کھانیاں نے اکو جہا پانی میاں مینیاں نے اکو جگہ تے رہندیاں نے پیاں رہن سہن انہاں دے اکو جہے نے اکو جہی خدمت کیا کرنا ہے لیکن کیفیت میں مولا بدلنا وا پیا پہلا جس وچ جڑے میرے خوراک میدے وچ جاندی ہے بھی اوتھے میں گند کو پاک پیا کرنا وا گند پیچھے پیا کرنا وا تے دودھ دے معاملات سہن کے پیا کرنا وا تے جڑے میرے خون دے
عالم دے ہوندی ہے میں اللہ اوتھے بھی خون تو بچا لینا وا اوتھے بھی تیری طبیعت دا لحاظ کرنا وا اوتھے بھی میں اللہ تیرے دل وچ خون دا قطرہ میں چھٹ نہیں پیا آؤں دیندا اس وقت نہیں پیا آؤں دیندا کہ میرے بندے دی طبیعت ایندی ہے اگر دودھ وچ خون نظر آ گیا تے پین نہیں لگا او میں تیری طبیعت دا اتنا لحاظ پہ کرنا وا میں بول نہیں پیا آؤں دیندا میں خون دا رنگ نہیں پیا آؤں دیندا کہ تو میری غیرتاں دا لحاظ کر دانے میرے کھا تے میری عبادتاں کر کسی اور دی عبادتاں نہ کر نعرے تکبیر نعرے تکبیر حاجت روا مشکل کشا نعرے تکبیر جے تینوں سمجھ نہیں پی آؤندی نا تے کائنات دے رنگ تے ویکھنا آسمان تے کدی ویکھنا زمیناں تے ویکھنا کدی پہاڑ تے ویکھنا کدی دریا تے ویکھنا کدی نالیاں تے ویکھنا کدی جے تینوں ہور کوئی شے نظر نہیں آوندی تے اپنے اندر چھاتی پا اپنے اندر چھاتی پا بلا تیرے کلاں نوں سنن دی قوت کون پیا دیندا تیری زبان دے وچ بولن دی قوت کون پیا دیندا اے بوٹی نہیں بولدی جڑی زبان ہے اے دے وچ ساڈا حکم بولدا ہے تے تینوں 2 3 4 زباناں جاندا ہوویں تے زبان تبدیل کرن واسطے زبان اپنی جیب چینج نہیں کرنی پیندی اپنی جیب نوں آکھنا نہیں پیندا چل بھائی ہن اس پٹی نوں لے کے تے اس پٹڑی اُتے آ جا چلدیاں چلدیاں اردو دے وچ انگلش بولن لگ پے میں زبان تیری ایں کتابیں کر چھڑی ہے کبھی زبان آکھن دی لوڑ نہیں پئی زبان آٹومیٹک تیریاں مرضیاں منن لگ پے پھر بھی آنا میں نہیں ہے اولاداں دیاں لوڑاں اونوں پیندیاں نے جن نے کبھی تھک جانا ہوے اولاداں دیاں لوڑاں اونوں پیندیاں نے جن نے کبھی ٹر جانا ہوے اولاداں دیاں لوڑاں اونوں پیندیاں نے جنہاں تے کبھی کمزوری ہوئی ہوے اولاداں دیاں لوڑاں اونوں پیندیاں نے جدوں تے کبھی بھولن دا چانس پیدا ہو جاندا ہوے میں اللہ نہ بھولنا وا نہ میں تھکنا وا نہ میں اکنا وا نہ میرے اوتے موت ہے تے میں اولاد کی کرنی ہے اور پھر ایک اور جگہ دے سبحان اللہ اللہ نے ساریاں طبیعتاں دے مطابق گفتگو کرنا ہے تسی نوجوان بچہ ہوے شادی نہ ہوئی ہوے انہوں پوچھو بھائی تیرا کی حال ہے وہ آکھے گا میں ٹھیک ہوں تعلیم کہیں دی ہے ٹھیک ہوں صحیح جا رہی ہے صحیح پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ابائی دا کی حال ہے ٹھیک امائی دا ٹھیک ہے دسے دا سارا انہوں پوچھو بچے دا کی حال ہے پوچھو والا کسی نوجوان نے شادی نہیں ہوئی بچیاں دا کی حال ہے تو ایک حیرت ہی نظر نہ دیکھے گا وہ یار گل سنا بیگم کوئی نہیں تو بچے کی تو کامن سینس دی گل ہے سمجھ آنا دی گل ہے کہ اللہ رب العالمین کہندا ہے میرے پتر بڑا بنا کے دلوانا لےو انا یقول له ولد ولم تقل له صاحبہ سبحان اللہ میرے بچڑے بنا بنا کے دلوانا لےو میری اولاد کتھوں میری تے بیوی کوئی نہیں میری تے بیوی کوئی اولاد ہائے ہائے جڑے اولاد مندے نے نا اللہ کرے انہوں سمجھ آ جائے گا جنہوں اولاد مندے نے بھی انہیں قیامت اپنے رب کے سامنے کھڑونا ہے اور انہوں اللہ نے پوچھنا ہے سوال جواب ہونا ہے اس سوال جواب دے وچ اللہ نے سوال کرنا ہے انہوں جنہوں اے اللہ کا پتر پہ کہندے ہیں اللہ یاد ہوتا ہے کہ میں پہلا عرض کیتا ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں اگر اللہ نے کسی اولاد بنانا ہی ہوتا نا تو انہوں بنانا جنہوں ساری کائنات وکھریاں کر کے اپنے رشتے بلا کے گلاں کیتیاں تو یہ وہ اولاد نہیں نہ بن سکتے تو کسی اور کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی اولاد بن سکے جنہوں نے اللہ کا پتر بنا دینے معاذ اللہ اللہ کی اولاد بنا دینے معاذ اللہ نیاز باللہ اللہ فرمایا کہ ایک بڑی سیفٹی ایڈا بڑا ایٹم بم ہے اگر رب کائنات اپنی رحمت کا سہارا نہ دے کے رکھے تے انہاں دی اس گل دی وجہ نال زمین و آسمان دا سارا نظام ہی پھٹ جائے ایڈی بڑی گل نہیں کرنی آنے بندے اتخذ اللہ ولدا
اللہ نے اولاد بنا لی. اچھا انہیں مقدمہ قیامت کا دن پیش ہونا ہے. جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں سن سورۃ المائدہ دیاں انہاں وچ یہ مقدمے دا ہی سارا تذکرہ ہے. مقدمہ پیش ہونا ہے اور جڑا شروع ہونا پہلا دن اللہ سارے پیغمبروں کو اکٹھے کرنا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ سارے رسولوں کو اکٹھے کرے گا. 7ویں سپارے وچ جڑی میں سورت پڑھی ہے پہلا آیتاں پڑھیاں نے سورۃ المائدہ میں آیتاں نے ماشاءاللہ راج بڑے آپ کو دسن دے سورۃ المائدہ میں آیتاں نے. سورۃ المائدہ دے سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ایتھوں پہ ہوندا ہے یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ جمع کرے گا سارے رسولوں کو. پوچھے گا کہ ماذا اجبتم دسو ہاں بھلا تو بڑی قوم نے کی جواب دیتے ہیں کیا کہن کہ لا علم لنا اللہ سونا ساری گلاں دا سانوں نہیں پتہ. انک انت علام الغیوب اس بات کے غیبوں کو جاننے والا اللہ. ادھر تو بھی گل بڑی ہو سکتی ہے پر میں اس موضوع اب نکلا گا نہیں. میں ادھر نکل گیا تو پھر میرا جو عنوان متاثر ہو جائے گا. ٹائم تھوڑا ہے علام الغیوب تے بھی گل ہو سکتی بڑی وڈیا تے بڑی وڈی. لیکن چلدیاں اینا سن لو پوری کائنات دے وچ کتھے کوئی شے پئی ہے. کائنات دے وچ کنے درخت نے انہاں دے پتر کنے نے ڈگے کنے نے اگے کنے نے اگڑے کنے نے ڈاڑیاں کنیاں ٹوٹیاں نے کنیاں لگڑیاں نے کہڑے درخت نے کدوں ٹوٹنا ہے کتھے استعمال ہونا ہے. کسے فرنیچر کی استعمال ہونا ہے کسے بالن کی استعمال ہونا ہے کسے جانور کھانا ہے. سمندر کنے نے پانی دے قطرے کنے نے اودے وچ ریت کنی ہے ذرے کنے نے مچھلیاں کنیاں نے کائنات وچ مکھیاں کنیاں نے مکھیاں دی نسلاں کنیاں نے مچھر کنے نے مچھراں دی نسلاں کنیاں نے کتھے جانا ہے کنوں جا کے ڈرنا سو کدا خون پینا سو کنا خون پینا سو اس خون دے کنے ذرے کہڑے مچھر دے وچ نے ساری کائنات دی حقیقی گلاں سوائے اللہ دے کوئی نہیں دے جاندا. بے شک گپ نہیں قرآن دی آیت 20 سے 12 سورۃ النمل 20 سے 12 تے 20 سے 12 دا پہلا رکوع تے پہلے رکوع دیاں آخری آیتاں وچ ایک آیت ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. سبحان اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر تسی فرما دیو لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. آسماناں والے بھی نہیں دے جان دے زمین والے بھی نہیں دے جان دے پوشیدہ شیواں نوں یا اللہ بھی کوئی جانن والا بھی ہے کہ نہیں. اللہ سنا کہتا ہے میں اللہ کلا جاننا میں اللہ کلا جاننا. اس وقت اللہ دے پیغمبر کہندے نے میں انک انت علام الغیوب. اللہ سنا سارا غیباں نوں جانن والا تو اللہ. سارے پیغمبراں دا ذکر ہے. اگے پھر ایک پیغمبر دا صرف ایک پیغمبر دا واقعہ اللہ نے بیان کیتا ہے. باقیاں دا تے جڑا ہو گیا سو ہے لیکن ایک پیغمبر دا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. حضرت عیسی ابن مریم نو اللہ قیامت والے دن کھڑیاں کر لینا ہے تے کھڑیاں کر کے سوال کرنا ہے بھلا دسو تے صحیح نا جڑا معبود ہوے اودے کولوں بھی کوئی پوچھ سکدا ہے بھلا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. کائنات معبود کلا اللہ ہے نا اودی دلیل ہے اودے کولوں کوئی پوچھ نہیں سکدا. اللہ کولوں کوئی پوچھ نہیں سکدا. یہ اللہ سونا سارے کولوں پوچھ سکدا ہے. لما اذنت لهم میرے نبی دی اجازت کیوں دتیاں نے پوچھ سکدا کہ نہیں پوچھ سکدا. حضرت عیسیٰ ابن مریم نو اللہ نے کھڑیاں کرنا ہے تے کھڑیاں کر کے سوال کرنا ہے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون
اللہ تساں کیا سی بندیاں نو مینوں تے میری ماں نو اللہ دے سوا معبود بنا لیو أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله تسا کیا سی منو تے میری ماں نو معبود بنا لیو حضرت عیسیٰ جواب دے گئے سبحانک اللہ سنا تو تے پاک ہے اللہ سنا تو تے پاک ہے ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق جڑی گل آکھن دا مینوں اختیار ہی نہیں میں او گل کیوں کراں میں تے نہیں کیتی قرآن مقدس گواہیاں پہ دیندا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حضرت عیسیٰ نے ایسی گل نہیں دے کیتی اسی بھی اس گل دی گواہی دینے ہاں حضرت عیسیٰ نے ایسی کوئی گل دنیا دے نہیں کیتی نہ کیتی ہے نہ جدوں دوبارہ اتر کے آون دے ادوں کرن دے نہ پہلا کیتی ہے نہ بعد وچ کرنی ہے کیوں اس وقت کہ قرآن مجید گواہیاں دیتا ہے عیسیٰ انج دی گل نہیں دے کر سکتے حضرت عیسیٰ ابن مریم دی والدہ محترمہ ایک سیر دی ہوئی نے اللہ نے فرشتہ ڈھال دیتا ہے فرشتہ آگے کہندا ہے یا مریم اے مریم اللہ تم خوشخبری پہ دیتا ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اللہ تم پتر دی خوشخبری پہ دیتا ہے او دا نام ہی رکھدا ہے پیا او دا نام مسیح عیسی ابن عیسیٰ ہوے گا حضرت مریم پریشان ہو گئی نے منو بچہ کے میں تے نکاح نہیں کیتا تے نہ ہی میں کوئی بغاوت کیتی ہے نہ ہی میں کسی اور پاسے گئی ہاں نہ ہی میں کوئی غلط کاری کیتی ہے نہ ہی میں کوئی غلط کام کیتا ہے تے میری اولاد کہیں تے میرا بچہ کہیں انا یقول لی غلام ولم یمسسنی بشر مینوں کسے بندے ہاتھ نہیں لایا تے میرے وال اولاد کہیں جواب دینا جواب دے کے کہندا ہے منوں نہیں پتہ کنج او پیا کہندا میں دینی ہے منوں نہیں پتہ کنج او پیا کہندا میں دینی ہے ایک قضیہ ٹوٹ نہیں گیا جڑا کہندے نے جبریل نے آ کے آکھیا میں پتر دینا ہے تے جبریل دے سکدا تے شاہ دولا نہیں دے سکدے ایماندار کی گل دسو جبریل چوکھا عزت والا سی عظمت والا سی یا جبریل جنہ ول وہی لے کے آندا سی وہ چوکھی عظمت والے بولو تو صحیح جنہ ول وہی لے کے آندا سی تسی کسے نو سنیا دیو جا جا کے میرے یار کو سنیا دے کے آ تے تواڈا مطلب اے سنیا دین والے دی چوکھی عزت ہوے دی کہ جنوں سنیا پہ کل دیو او دی جنوں سنیا لے کے جاندا نا پیا جبریل انہاں دی اپنی کیفیت ہے حضرت مریم کھلوتیاں نے بے موسم پھل پے نے حضرت مریم دے کول تے حضرت زکریا کہندے نے یا مریم انا لکی آغا میں تے بوئے بند کر کے گیا سا اے پھل کتھوں آ گئے نے تے پھل بھی بے موسم آ گئے نے اے مریم بول کے دس کتھوں آئے نے حضرت مریم کہندیاں نے ہوا من عند اللہ سبحان اللہ ہوا من عند اللہ او بچیاں دی تربیت کرنے والے ہو یہ تربیت کرنا چاہتے ہو تے اندیاں کرو جی بھائی حضرت یحییٰ نے مریم دی تربیت کی تھی پڑھن والا کون ہے دیر والا کون ہے پالن والا کون ہے دیر والا کون ہے کھلان والا کون ہے پڑھان والا کون ہے سب کچھ دین والا اللہ جے جتھے اپنے بچے کو سبق سکھاندے ہو نا اے تیرا چاچو تے اے تیرا مامو تے اے تیری پھوپھو تے اے تیرا فلاں تے اے تیرا فلاں اور آپ کو پتر جڑے لقمے پہ کھانا ہے نا لقمے میں نہیں کھواندا پہ کھوان والا او ہے جڑے میرے لقمے کھا تے کھاندے آ کے بسم اللہ تے کھا کے آ الحمدللہ حضرت
مریم کہنیاں نے ہوا من عند اللہ ایک رب دی طرف آئے نے حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام اس ویلے پریشان ہو گئے اور حضرت زکریا سوچنے لگ پے ربا سونا جے تو مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے موسم تے میرا بھی کوئی نہیں موسم تے میرا بھی کوئی نہیں اچانک دل وچ گل بن گئی ربا سونا جے مریم نو دے سکنا تے منوں کیوں نہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ سونا میں جھولیاں پھیلا پھیلا منگنا پیا تے میں کمائیاں دینا وا میں جدوں بھی تیرے کولوں منگیا ہے میں کدی بھی تیرے کولوں منگ کے خالی ہاتھ نہیں گیا کی ہو گیا جے میرے بال چٹے ہو گئے نے کی ہو گیا جے میری ہڈیاں دا دودھ ہو گیا ہے کی ہو گیا جے میں کمزور ہو گیا میں کمزور ہویا تو تے نہیں نہ ہویا میں ہویا تو تے نہیں ہویا دینا تے تو ہے میں تے نہیں کدے کول منگدے نے کون منگدا ہے پیا جے حضرت جبریل دے سکتے ہیں تے یا حضرت زکریا علیہ السلام اپنا پتر کیوں نہیں پیدا کر سکتے گل نو سمجھو بھائی اولاداں دے خزانے کسے کول نہیں سوائے اللہ چلو اے دے اوپر قرآن دی آیت آئی پنیا سپارہ دے سورۃ دا نام شورا ہے حمیم الشورا حمیم الشورا دا بالکل آخری رکوع ہے اللہم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ساری کائنات کی بادشاہت کی دیئے بولو ساری کائنات کی بادشاہت کی دیئے اللہ کلے نہیں جو چاندہ پیدا کرتا ہے جیویں چاندہ پیدا کرتا ہے جدو چاندہ پیدا کرتا ہے یہب لمن یشاء اناثا جنو چاندہ بیٹیاں دیتا ہے یہب لمن یشاء الذکور جنو چاندہ بیٹے دیتا ہے اور یزوجہم ذکرانا و اناثا جنو چاندہ جوڑے دیتا ہے میں یجعل من یشاء عقیما جدے نال چاہندا جندرے مار چھڑدا ہے تے جدے جندرے او مارے پھر کھول کوئی نہیں دے سکدا جھوٹ بول دے نے غلط آکھ دے نے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اچھا انہیں اولاد دین دا تذکرہ جو رب نے کیتا نا قرآن مجید جا کے کرام وچ پڑھو ساری مذہبی کتاب ہے ساری کائنات دی کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے قرآن جھوٹا نہیں ہو سکدا قرآن کہندا ہے اولاد دین دا خزانہ کدے کول ہے اللہ تعالی جبریل تے نہیں دے سکتے اولاد جبریل تے بیچارے آ کے پیغام دیتا ہے جبریل نے آکھیا میں نہیں جاندا کہ پتر ہوے گا او پیا کہندا ہی میں دے لاں اللہ نے پتر دے سڑیا یہ نکاح نہیں سی ہویا غیر نکاح دے حضرت مریم عفیفہ نو اللہ نے پتر دے سڑیا حضرت مریم چکیا ہے چکے نہ تے اپنی قوم لائیاں نے اللہ پاک نے پہلا سمجھایا مریم میری پریشان نہ ہو جڑے میرے بندے ہوندے نے میں انہاں دی پریشانیاں اپنے ذمہ لے لینا تو پریشان نہ ہو تیرے اوتے میں گل نہیں آن دینی تینوں میں پریشان نہیں ہون دینا میں اپنی کائنات دے اصول توڑ دیاں گا تیری پریشانی ختم کرنے واسطے تو میری بندی ہے تو پریشان نہ ہو بچہ چکے ہے حضرت مریم نے تے قوم والے پاسے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا قوم کہنے لگی حضرت مریم نو او ہارون کی بہن کی کر گیا یہ تیرا دے نکاح بھی نہیں ہویا تے بچہ کدوں لے کے آئی ہے حضرت مریم نے چپ دا روزہ رکھے آئے بول دیا کوئی نہیں قرآن کہنا فاشارت الیہ حضرت مریم نے اپنے پتر وال اشارہ کیتا حلالی پتر ماما دے تابع دار بھی ہوندے نے تے پہرے دار بھی ہوندے نے حضرت مریم نے اشارہ کیتا اپنے پتر وال اے جواب دیندا ہے قوم والے کہندے نے کئی بار کلم من کان فی المہد صبیا چھوٹے جنے بچے نال اسی گلاں کیوں کریے اسی اودے کول جواب
اپنی منگی ہے وہ سب کی جواب دے دا نکے نکے بچے دے یہ بڑی مشکل دے نال اما ابا کہنا شروع کر دے نے آپو بولتے 10 کی کر بھی آئی ہیں اسی بچے کو کیوں پوچھی ہے یہ گلنا میاں کیوں دیا نے رب کائنات حضرت عیسیٰ نو کہندے نے اٹھو میرا عیسیٰ اپنی ماں دا دفاع کر اٹھ میرا عیسیٰ اپنی ماں دا دفاع کر میں انہوں کہنا وا تسی مینوں آکھو اٹھو اپنی ماں دا دفاع کرو سارے مومنوں دی ماما حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر انہوں تے کوئی اکھ اٹھے گی اس اکھ نو تروڑ کے اپنی ماما دی عزت تے قسمت دا دفاع کرنا بھی ساری ذمہ داری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چھوٹے جنہیں بچے نے گل نہیں کر سکتے سن لیکن رب کائنات نے اصول تبدیل کر چلے نے اللہ رب العالمین نے اصول بدل چلے نے اٹھ میرا عیسیٰ جواب دے اپنی ماں دیاں صفائیاں وچ حضرت عیسیٰ کہندے نے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا میں اللہ دا بندہ جے مینوں اللہ نے پیغمبر بنانا ہے مینوں اللہ نے کتاب دینی ہے کہ صرف پیغمبر نہیں بنانا صرف کتاب نہیں دینی رب کائنات نے رحمتاں میرے پیراں دے نال رکھنیاں نے جتھے جتھے میرا پیر لگے گا اوتھے اوتھے رب برکتاں دے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک اللہ پہ کر دینے یہ چھوٹا جنہ بچہ ہے یہ کوئی گلہ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چھوٹا جنہ بچہ ہے یہ کوئی نہیں سمجھ پوچھتے کوئی نہیں لیکن پہلیاں گلہ میں جو جڑیاں گلہ بھی ہونیاں نے انہاں گلہ میں جو حضرت عیسیٰ کہندے نے انی عبد اللہ میں اللہ دا پتر نہیں اللہ دا بندہ ہے ایس یقین نال اسی کہنے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آکھیا کہ میں اللہ دا بیٹا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں بھی آکھیا انہاں فرمایا میں اللہ دا سچا بندہ جی تے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہ کہیں جملہ فرمایا ایک دن فرمان لگے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم تو لوگوں جی میں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا چڑھا کے بیان کیتا نا مینوں میں خدا چڑھا کے بیان نہ کریو انی عبد اللہ و رسولہ میں اللہ کا بندہ تے رسول حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں ہوں کہ نہیں گل کر سکنا جس گل دے کرن دا مینوں اختیار ما قلت لهم الا ما امرتنی به اللہ سونا میں تو جڑی شے دا حکم دیتا سی نا میں تے صرف کوئی گل کر رہا تے جڑی شے دا حکم دیتا سی اللہ نے وہ کی سی انے اللہ ربی و ربکم او لوگو اللہ دی بندگی کرو جڑا تہاڈا بھی رب ہے تے میرا بھی بلکہ ساری کائنات دا رب ہے ایتھوں بھی پتہ چلدا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ہے جڑا 15 دسمبر والا معاملہ کڑ کے جھوٹ عیسیٰ علیہ السلام دے متھے لایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس جھوٹ تو پاک ہے عیسیٰ علیہ السلام اس جھوٹ تو بری نے عیسیٰ علیہ السلام اس جھوٹ تو بالکل دور نے اے جھوٹ سے غلط گلاں عیسیٰ علیہ السلام دے متھے لائیاں گئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام قیامت نو برات دا اظہار کریں گے اج اصل قرآن کریم دی تعلیمات دے اوپر اعتماد کر کے عیسیٰ علیہ السلام دی برات دا اظہار کر کے کہنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ دا بیٹا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں کہندے عیسیٰ تے خود اللہ دی پوجا کرتے سن جڑا پوجا کردا ہوئے وہ اپنے آپ کو اللہ دا پتر نہیں دے کہہ سکتا بے شک اس واسطے بھائی اے گل یقین نال سمجھ لو اے جڑا تہوار منایا جا رہا ہے کرسمس دے نام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال جھوٹا انہوں نے متھے لا کے کوڑ تے کباڑ تے جھوٹ سانو مسلماناں نو اس جھوٹ دے کباڑ تو دور رہنا فرض تے ضروری ہے سمجھ رہی ہے بعض اوقات نا اسی مربتاً فیصلہ ساڈے دے ملک وچ رہندے مربتاً کدی کسی کیک کھا لیا کدی کسی جناب میسج کر سڑیا کدی کسی نے کوئی گل بات خدا را بچ کے رہو قرآن مقدس دی تعلیمات دی دستیاں نے یہ جھوٹ ہے جڑا کڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ذمہ لایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی شخصیت اس جھوٹ کو لپا کے بے شک عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کا پتر ہوں نہ عیسیٰ علیہ السلام نے
اچھا پھر جتھے جتھے کسی کا تعلق ہوئے بعض اوقات غیر مسلمانوں کے تعلق ہوئے تو بندہ انہوں نے کی کرے پہلی گل میں قرآن مقدس نے بڑے واضح لفظ میں دسیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یہودیاں نصرانیاں کو اپنا یار بناؤ ہی نہ تے جے تہاڈا کوئی کاروباری معاملہ ہے کوئی مدد داری دا معاملہ ہے تجارتی معاملہ ہے لین دین سفری ہو جاتا ہے اگے پیچھے معاملات ہے تے پھر اللہ کہندا ہے جڑے لوگ تہاڈے انہاں اہل کتاب دے وچوں تے انہاں لوکاں دے وچوں جڑے تہاڈے چوکھے قریب آ سکدے نے وہ عیسائیاں او یہودیاں کول بھی چوکھے قریب آنے والے نصرانی نے لیکن یاد رکھیو ہر نصرانی تے ہر کرسچن دا حکم اکو جہا نہیں سمجھو ہر نصرانی اور ہر کرسچن دا حکم اکو جہا نہیں جڑا تہاڈے دین دا مخالف ہوے اس مخالف دی مخالفت کرنا تہاڈے اوتے فرض ہے جڑا تہاڈے دین دے معاملات دے وچ تنگ نہ رہندا ہوے جڑا تہاڈے دین دے معاملات دے وچ تانوں سمجھ کے نال ٹردا ہوے تہاڈے معاملات نوں سمجھ کے تہاڈے نال ٹردا ہوے ایسے بندے دے نال تانوں بھی ٹرن دی اللہ اجازت دیندا جے پیا ہو سکتا ہے کہ تہاڈا اچھے اخلاق دے نال رویہ کر کے اودے نال ٹرنا اودے اسلام دے وچ دخول دا سبب بن جائے تے جڑا بندہ کسے بندے نوں اسلام وچ لے کے آیا جنہ ثواب اس اسلام وچ آਉਣ والے بندے نوں ہوے گا اتنا ہی ثواب اس اسلام دے وچ آਉਣ والے بندے نوں بھی ہوے اور ایک گل ہور یاد رکھیو مینوں تانوں اس ذمہ داری دا احساس کرنا پینا ہے کہ کدھر سارے کو کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ غیر مسلم سانوں ویکھ کے تے اسلام تو دور ہو جائے گلاں بہت گلاں ہوندیاں نے لیکن کچھ گلاں جڑیاں ہوندیاں نا وہ انسان دے دلاں تے بڑیاں ڈاڈیاں لگدیاں میں ایک دن ایک کرکٹر دا بیان سنیا سعید انور نال دا اللہ نے انہوں سمجھ دیتی دنیا چھڈی دین والے پاسے آ گیا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا وہ تو میں ایک دن بیان میں سننا وہ کہندا میں سری لنکن ایک کرکٹر نوں دعوت دتی میں انہوں نے کہا یار تو اسلام چ آ جا اپنا مذہب تبدیل کر لے انہیں آخیا تہاڈے اسلام دے وچ کی تعلیمات نے کہندا میں دسیاں کہندا جے تہاڈے اسلام دے وچ تعلیمات نے تہاڈے مسلمان اے کیوں کردے نے 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 مینوں ایمان نال دسو بھائی او دے اسلام تو دوری دا سبب اسی مسلمان نے ہیں تے پھر مینوں تو اپنی ذمہ داری دا احساس تے کرنا چاہیے نا یار میرے عمل دے وچ کوئی آئندہ عمل نہ ہوے کہ کوئی غیر مسلم مینوں ویکھ کے اسلام تو دور ہو جائے خدا آسان کا طریقہ ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان لوگوں پورے دے پورے اسلام دے میں داخل ہو جاؤ شیطان دی پیروی نہ کریو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ پہ اللہ کا قرآن پڑھو تے سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھو تے سمجھو جو قرآن کہتا ہے سر سد کے منی آؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ساری کائنات بھی چھڈنی پڑے چھڈ دیو نبی پاک علیہ السلام دی گل نہ چھڈیو جڑا بندہ ہے نبی ماشاء اللہ جفا پا کے رب دے کول ٹر گیا اللہ قسم چک کے کہندا میں ایہو جہے بندیاں نوں بھی کامیابی عطا کرنی ہے اللہ تعالی میرا بڑا حامی و ناصر ہوے اور سانو اللہ تعالی قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تابعداراں وچ شامل کرے اور انہاں دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے انہاں دی شفاعت دا حصہ نصیب کرے اور بغیر حساب و کتاب انہاں دے نال اللہ سبحانہ جنت دے وچ داخلہ نصیب کرے ان نبی الاسلام ما صدا ما توفیق الا بالله